للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے آپ حضرات کے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر میں نے کئی ہفتے بات چیت کی تھی، اور پچھلے 2 ہفتوں میں میں نے الگ عنوانات پر الگ موضوع پر تقریر کی ہے، اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینے میں پہنچنے تک اور مدینے میں پہنچنے کے بعد غزوہ بدر کا جو واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کو میں پچھلے 2 جمعے پہلے بیان کر چکا ہوں، اور اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کی زندگی میں ہونے والے واقعات اور آپ کی زندگی میں ہونے والے حادثات وہ تمام کے تمام ہمارے سامنے آ جائیں، اور نبی کی مکمل سیرت، نبی کی مکمل سوانح، نبی کی مکمل زندگی ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ ہمیں نبی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے اور نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں۔ تو یہ میرا مقصد ہے، اور اسی وجہ سے میں نے ترتیب وار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر 13 سالہ مکی زندگی کو بیان کیا، اس کے بعد پھر میں نے ہجرت مدینہ، اور ہجرت مدینہ کے بعد غزوہ بدر کس وجہ سے ہوا، اور پھر غزوہ بدر کس طریقے سے ہوا، اور اس میں مسلمانوں کو کس طریقے سے اللہ نے فتح دی۔ تو اب غزوہ بدر کے بعد جو سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد کس طرح کے حالات بنے، اور مدینے میں کس طرح کا ماحول کریٹ ہوا، کس طرح کا ماحول بنا غزوہ بدر کے بعد۔ تو دیکھیے بدر میں مسلمانوں کو ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی، وہ کامیابی یہ کہ کفار کو شکست ہوئی، 70 کافر قتل کیے گئے، 70 کافر قیدی بنائے گئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے سے فدیہ لے کر، تاوان لے کر ان کو کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ان کو قتل کیا جاتا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی مرضی یہ تھی کہ جو 70 کافر قیدی بنائے گئے ہیں ان کو چھوڑا نہ جائے بلکہ ان کو قتل کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے فتنے کا اندیشہ ہی ختم ہو جائے۔ کیونکہ اگر کوئی انسان فتنہ برپا کرتا ہے تو وہ انسان کیا ہے آگے بھی فتنہ برپا کرے گا، جبل گردد جبلت نہ گردد، انسان کی عادت کیا ہے تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ ان 70 کافروں کو قتل کر دیا جائے، ان کو نہ چھوڑا جائے، لیکن کیونکہ نبی رحمت تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ یہ مسلمان یہ کیا ہیں، یہ بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقارب ہیں، ہو سکتا ہے کل کو ان میں سے کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور یہ نہ داخل ہوں تو ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایمان میں داخل ہو جائیں، اس لیے اے نبی آپ ان کو قتل مت کیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے، اس کے بدلے میں ان کے جو وارثین ہیں ان سے فدیہ، تاوان اور کیا ہے بدلے کی رقم لے لیجئے۔ خیر نبی نے اسی پر عمل کیا، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ خیر یہ معاملہ ہو گیا، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح، کفار کو شکست ہوئی، لیکن یہ مسلمانوں کی فتح کچھ لوگوں کے پیٹ میں کیا ہے مروڑ پیدا ہوئی، اور وہ ہیں یہودی۔ مدینے کے جو یہودی تھے، مدینے کے اندر ایک اچھا خاصا غلبہ یہودیوں کا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہاں پہنچنے سے پہلے،
کیونکہ وہاں جو کفار تھے، مدینے کے جو کفار تھے وہ ان ایجوکیٹڈ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور مالی اعتبار سے بھی کمزور تھے. تو معاشرے کے اندر آپ کو سرداری دو ہی طریقے سے مل سکتی ہے، یا تو آپ کیا ہیں ہائیلی کوالیفائڈ ہوں، بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوں، تو لوگ آپ کو ریسپیکٹ دیں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کو کیا ہے سردار اور چودھری بنا لیں گے. یا پھر آپ مالی اعتبار سے بہت زیادہ مضبوط ہوں تو لوگ آپ کو کیا ہے چودھری بنا لیں گے. تو مدینے کے یہ یہودی ہر اعتبار سے فائق تھے. کتاب کا علم ان کے پاس تھا، توریت کا علم ان کے پاس تھا، انجیل کا علم ان کے پاس تھا، پڑھے لکھے تھے، اور مدینے کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا. مدینے میں ان کا ایک پاور تھا اور ان کے اپنے بازار تھے. 3 قبیلے یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ. 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے ہیں. اور ان میں سب سے جو مضبوط قبیلہ تھا مالی اعتبار سے وہ بنو قینقاع تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے اس قبیلے سے معاہدہ کر لیا تھا اور کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ تم کیا ہیں ہماری کسی سے بھی جنگ ہو تم سائلنٹ موڈ پہ رہو گے، نہ تم ہمارا ساتھ دو گے نہ ان کا ساتھ دو گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کبھی تم ہمارے خلاف نہیں کھڑے ہوگے اور نہ ہمارے دشمنوں کی صف میں جا کر ہمارے خلاف کھڑے ہوگے. تو یہ معاہدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کر لیا تھا. اچھا، کفار مکہ کے یعنی جو مدینے کے اندر مشرکین تھے ان کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اوس اور خزرج یہ لوگ اکثر کیا ہے ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے. اکثر لوگ اوس اور خزرج کے جو سردار تھے، سعد ابن معاذ، سعد ابن ربیع، یہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے. اور جب قبیلے کا سردار کسی برادری کا چودھری مسلمان ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو مدینے کے جو مشرکین تھے اوس اور خزرج یہ اکثر کیا ہے مسلمان ہو گئے تھے اور یہودیوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کر لیا تھا. لیکن یہودی بظاہر تو مسلمانوں کے کیا ہے حلیف ہو گئے تھے، مسلمانوں کے دوست ہو گئے تھے، مسلمانوں سے معاہدہ ہو گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو ٹچ نہیں کریں گے، نہ مسلمانوں کے خلاف ہم کبھی کھڑے ہوں گے. لیکن مسلمانوں کی کامیابی ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں انہیں آپ سے ایسا حسد ہوگا کہ وہ آپ کی کامیابی سے جلیں گے. تو یہودی بھی اسی طریقے سے تھے. جب مکۃ المکرمہ کے کفار کو بدر کے میدان میں مسلمانوں نے شکست فاش دی اور ان کو تہہ تیغ کر دیا، تو اب کیا ہیں بنو قینقاع اور یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ اور یہ جو یہود کے قبیلے آباد تھے ان کے پیٹوں میں درد پیدا ہوا. تو انہی میں سے ایک شخص ہے کعب بن اشرف یہودی، اور مکے کا مطلب مدینے کا بڑا ہی معزز انسان اور بڑا ہی زبردست شاعر، بڑا ہی مالدار. مدینے کے تمام یہود علماء، بڑے بڑے سرداران اور عرب کے بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے چودھری کیا ہے اس کے وہاں جایا کرتے تھے، کیونکہ مالی اعتبار سے بہت مضبوط تھا، علم کے اعتبار سے مضبوط تھا، اور عرب کے بڑے شاعروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. کعب بن اشرف یہودی، اس کا جو باپ اشرف تھا وہ بڑے ہی کیا ہے اعلیٰ معیار کا تھا اور بڑے سرداروں میں تھا، اس لیے بھی اس کو بڑی عزت ملتی تھی کیونکہ ایک سردار کا بیٹا تھا. اس نے کیا کیا، وہاں مدینے کے جتنے بھی علماء تھے ان کو ہدیے اور تحفے دے کر اپنا کیا ہمنوا بنا لیا. اور پھر جب بدر کے میدان میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تو اس کے پیٹ میں درد ہوا اور اس نے کیا کیا، مکۃ المکرمہ کا رخ کیا اور مکے میں جا کر ابو سفیان جو اب بدر میں کیونکہ عتبہ کیا ہے مارا گیا، ابو جہل مارا گیا، اور کفار کے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے سردار عقبہ، ولید اور ابو جہل اور یہ سب کے سب مارے گئے. تو اب کفار مکہ نے اپنا جو سردار، کیونکہ وہاں ایسا نظام تھا ایک کو سردار منتخب کرتے تھے کہ یہ ہمارا سردار ہے اور یہ ہمارے قبیلے کے نظام کو لے کر چلے گا. تو اب کفار مکہ نے اپنا سردار ابو سفیان کو منتخب کر لیا تھا، ابو سفیان کو منتخب کر لیا تھا بدر کی کیا ہے شکست کے بعد، بدر کی ہار کے بعد. اور ابو سفیان نے یہ قسم کھا لی تھی کہ اس وقت تک جب تک کہ میں مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا، اپنے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کا بدلہ نہ لے لوں، میں اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کروں گا، میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گا، میں غسل جنابت نہیں کروں گا. یہ اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک کہ میں اپنے جو قتل ہونے والے لوگ ہیں، ہمارے جو مقتولین ہیں، ہمارے جو رشتہ دار اعزاء اقربا قتل ہوئے ہیں، کیونکہ اس نے یہ قسم کھا لی تھی. ادھر کیا ہے، کعب بن اشرف یہودی یہ مکہ گیا اور مکے میں جانے کے بعد اس نے ابو سفیان جو اب مکے کا قریش کا سردار تھا اس سے ملاقات کی. حالانکہ ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اس کا بیان بعد میں آئے گا. تو
اس نے جا کر ان کو کیا ہے گھر گھر میں جا کر ایسے درد بھرے اشعار پڑھے، ایسے درد بھرے مرثیے پڑھے کہ خود بھی روتا تھا اور پورے مکے کو رلاتا تھا، خود بھی روتا تھا، پورے مکے کو رلاتا تھا. اور ابو سفیان کے اندر ایک جوش کی اور انتقام کی آگ اس نے بھر دی، اور پورے مکے میں بچے بچے کے دل میں کیا ہے انتقام کی آگ سلگ رہی تھی. ابو سفیان کے پاس جب یہ گیا تھا تو 40 آدمی لے کر گیا تھا. ابو سفیان نے کیا کیا، اپنے تمام ساتھیوں کو لیا اور خانہ کعبہ میں داخل ہوا. داخل ہونے کے بعد ابو سفیان نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر یہ قسم کھائی کہ ہم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مسلمانوں کو ہم ملیامیٹ نہ کر دیں اور مسلمانوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ نہ لے لیں. یہ کعب بن اشرف ہے. اب ادھر مسلمانوں کی کیونکہ ظاہر سی بات ہے فتح ہو کر مسلمانوں کی ترقی ہو گئی تھی، مسلمانوں کو مال غنیمت بھی ہاتھ لگا، مسلمانوں کو قیدی بھی ہاتھ لگے، اور اب مسلمان کیا پھل اور پھول رہے تھے. کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ میں مسلمان جب کامیاب ہوئے تو مدینے کے کچھ یہودی کیا ہیں انہوں نے سر ابھارنے کی کوشش کی اور انہوں نے بغاوت کرنے کی کوشش کی. آخرکار انہوں نے معاہدہ توڑ ہی ڈالا. اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک انصاری عورت وہ بنو قینقاع، کیونکہ ان کے اپنے بازار تھے، اس بازار میں گئی اور وہ کچھ خریداری کرنے کے لیے گئی، نقاب میں تھی وہ. تو ایک یہودی نے ان سے بدتمیزی کی، ایک یہودی نے بدتمیزی یہ کی کہ اس نے کیا ہے ان کا نقاب اتار دیا، کیا ہے ان کے چہرے سے نقاب اتار دیا اور ان کو برا بھلا کہا. جب ان صاحبہ کا یعنی جو ایک انصاری صحابی کی بیوی تھی ان کے ساتھ یہ بدتمیزی، یہ بے عزتی، یہ بری حرکت کری تو وہاں پر ایک مسلمان کھڑا تھا، اس کو کیا ہے اس کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی. اس نے کہا ہماری مسلمان بہن کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے میں کیا اس بات کو گوارا نہیں کروں گا. اور انہوں نے تلوار سوتی اور اس یہودی کو قتل کر ڈالا، اس یہودی کو قتل کر ڈالا. پھر اس کے بدلے میں یہودیوں نے کیا ہے ان صحابی کو قتل کر دیا. اب کیا ہے یہودیوں نے کیا ہے عہد توڑ دیا، کیونکہ شروعات انہوں نے کری، ایک مسلمان عورت سے چھیڑ چھاڑ اور بدتمیزی انہوں نے کری. وہ جو صحابی تھے انہوں نے کیا ہے ان کا بدلہ لینے کے لیے، اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تلوار سوتی اور اس یہودی کو جہنم رسید کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو قینقاع کے قبیلے میں گئے اور ان سے کہا کہ خبردار رہو، اگر تم نے یہ حرکت کری تو تم بھی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. جو حشر بدر میں کیا ہے کفار کا ہوا ہے وہی حشر تمہارا ہوگا. یہودیوں نے کیا ہے بڑے ہی جوش اور جذبے کے ساتھ جواب دیا کہ ہمیں کیا ہے ہمیں کفار مکہ مت سمجھنا، اگر ہم سے لڑائی ہوگی تو ہم کیا ہے اس کا جواب دیں گے، اگر ہم سے لڑائی ہوگی تو ہم اس کا جواب دیں گے. ہم کیا ہے کمزور نہیں ہیں، ہم کیا کمزور نہیں ہیں، ہم پاورفل ہیں، طاقتور ہیں، ہم ان کی طرح کیا ہے ہاریں گے نہیں، ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور صحابہ کو حکم دیا کہ ہتھیار باندھ لو، کیا ہے بنو قینقاع پر چڑھائی کرنی ہے، بنو قینقاع پر کیا ہے حملہ کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر تمام صحابہ کیا ہے ہتھیار سے لیس ہو کر اور بنو قینقاع پر چڑھائی کر دی. اب کیونکہ یہودی تو ٹڈی دل ہوتے ہیں، ان کے پاس قلعہ تھا، وہ اپنے قلعے میں محصور ہو گئے، قلعے میں بند ہو گئے، چاروں طرف سے قلعے کے دروازے بند کر لیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے قلعے کا محاصرہ کر لیا، پورے قلعے کو نبی نے گھیر لیا. 15 دن تک محاصرہ جاری رہا. اور قلعے میں جو بند ہوگا، جو قومیں قلعوں کے اندر بند ہو کر لڑتی ہیں وہ ہار جاتی ہیں. جب تک مسلمان خیموں میں رہتے تھے تو مسلمان کیا ہے جیتتے تھے، اور جب مسلمانوں نے لال قلعہ اور ریڈ فورٹ بنوانا شروع کر دیا تو مسلمان ہار گئے. یہی دلی کے بادشاہ کا ہوا تھا. خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ قلعے میں بند ہو کر جب لڑائی لڑتے ہیں تو بزدلی پیدا ہو جاتی ہے، اور جب انسان میدان میں لڑتا ہے تو اب اس کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، یا مارنا ہے یا مرنا ہے. جیسا کہ موسیٰ بن نصیر جب اندلس کو اسپین کو فتح کرنے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں اور یہ کہا تھا کہ بس اب ہمارے سامنے 2 آپشن ہیں، یا تو ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح کا کیا ہے فتح کا جام پئیں گے. کیوں کشتی اس لیے جلا دی تاکہ ہم دوبارہ بھاگ نہ پائیں اور ہمارے دل میں یہ خیال اور تصور بھی نہ آئے کہ ہم بھاگ سکتے ہیں. پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ کیا ہے بزدلی ہوتی ہے. خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو قینقاع کے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا، ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا. اب یہ یہودی پریشان ہوئے، آخرکار انہوں نے پیغام بھجوایا صلح کا اور یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں اور جو فیصلہ رسول اللہ کریں گے ہمیں وہ منظور ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت میں آتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ تو یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو قتل کیا جائے کیونکہ یہ فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، انہوں نے وعدے کو توڑا ہے، انہوں نے معاہدے کو توڑا ہے. جب ہمارا ان سے معاہدہ ہو چکا تھا تو انہوں نے معاہدے کو کیوں توڑا، ایک مسلمان عورت کے ساتھ بے عزتی کا معاملہ کیوں کیا. دیکھیے یہ نبی ہیں، یہ مسلمانوں کا کردار ہے کہ ایک مسلمان عورت کے ساتھ کیا ہے زیادتی ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے لشکر کو حکم دے دیا کہ آؤ کیا ہے چڑھائی کر دو اور ان کے کیا ہے ان کو تہہ تیگ کر دو. آج
عزتیں لٹ رہی ہیں، آج عزتیں پامال ہو رہی ہیں، مساجد شہید ہو رہی ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا کیا ہے قتل و غارت گری مسلمانوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، لیکن کیا ہمارے کانوں پر جو نہیں رینگتی ہے، اور ہم کیا ہیں بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کم سے کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں، کم سے کم ہم اللہ کے حضور کیا ہیں اس مسلمان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا بھی نہیں کرتے۔ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا احساس مر چکا ہے، ہمارا احساس کیا ہے بالکل سو چکا ہے، ہمارے اندر احساس غیرت اور حمیت نامی چیز ختم ہو چکی ہے، بے شرمی کا لبادہ ہم نے اوڑھ لیا ہے۔ ہم سب سے زیادہ بے شرم اور بے حیا قوم ہندوستان کے مسلمان بن چکے ہیں، اور یہ حقیقت ہے، اس بات کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علماء اس بات کو لکھ رہے ہیں۔ اس وقت سب سے زیادہ بے غیرتی کا لباس ہندوستان کے مسلمانوں نے اوڑھ رکھا ہے، بالکل بے حیائی اور بے غیرتی کی کیا چادر اوڑھ رکھی ہے، کوئی کیا ہے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مر رہا ہے کٹ رہا ہے، مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، کیا اپنی مستی مگن ہے، اپنی مستی مگن ہے، اپنے کھانے میں، اپنے پکانے میں، اپنے گانا سننے میں، اپنے ٹی وی دیکھنے میں، اور اپنی موج مستی مگن ہے، کسی بھی طرح کی ان کے کانوں پر کوئی جوں نہیں رینگتی۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتے، کم سے کم اللہ کے حضور دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ سے لو تو لگا سکتے ہیں، دعاؤں سے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ سے یہ مطالبہ نہیں کہ آپ کیا ہے کچھ کریں، آپ کم سے کم اللہ کے حضور کیا ہے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم اتنا بھی نہیں کرتے ہیں۔ خیر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے پھر بات چیت ہوئی تو نبی نے ان کا جو ایک شخص تھا مدینے کے اندر جو بظاہر کیا مسلمان ہو گیا تھا، عبداللہ بن ابی بن سلول، ایک نمبر کا کافر تھا، لیکن بظاہر کیا اسلام میں داخل ہو گیا تھا، پکا منافق تھا۔ تو یہ ان کا دوست تھا، قینقاع قبیلے کا یہ حلیف تھا، دوست تھا۔ اس نے نبی سے یہ رائے دی کہ آپ ایسا کریں، ان سے کیا ہیں ان کو جلا وطن کر دیں، ان کو یہاں سے مدینے سے نکال دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ آرڈر کیا کہ تم مدینے کو کیا چھوڑ دو، مدینے سے اپنی پراپرٹی جو تمہارے مال و دولت ہے یہاں سے لے کر مدینے سے نکل جاؤ، اور اس گندگی کو کیا ہے مدینے سے پاک کر دو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے بالکل پاک کر دو۔ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی جزیرہ عرب کے اندر، پورے عرب کے اندر نہیں رہنا چاہیے۔ اور اس حدیث پر عمل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ کچھ یہودی خیبر کے اندر آباد تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو پورا حضرت عمر نے کیا، اور خیبر کے ان یہودیوں کو بھی حضرت عمر نے وہاں سے بھگا دیا۔ خیر، یہ تقریباً 700 لوگ تھے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے مدینے سے نکال دیا، اور پھر کیا ملک شام کا ایک علاقہ ہے اذرمات، ملک شام کا ایک علاقہ ہے اذرمات، وہاں جا کر یہ لوگ آباد ہو گئے۔ تو اس طریقے سے غزوہ بدر کے بعد جو سب سے پہلا یعنی یوں کہہ لیجیے ایک پہلا واقعہ جو پیش آیا ہے وہ قینقاع کے قبیلے کا واقعہ پیش آیا ہے، اور بنو قینقاع کی غداری پیش آئی ہے، جس کا مقابلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے۔ معاملہ یہاں پر تھم گیا، اور کیا ہے مصالحت سے بات ہوئی۔ انہوں نے اس فیصلے کو خود یہ آفر کیا تھا کہ نبی جو فیصلہ کریں گے، نبی ہمارے بارے میں جو آرڈر کریں گے، ہم اس فیصلے کو مانیں گے، اور اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے کیا ہے مدینے کو چھوڑ کر مدینے کی جلا وطنی قبول کری، اور کیا ملک شام میں جا کر وہ لوگ آباد ہو گئے۔ اب اس کے بعد جو اہم واقعات پیش آئے ہیں، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی، یہ 2 ہجری ہے۔ 1 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، یعنی ہجرت کے پہلے سال میں غزوہ بدر، اور ہجرت کے دوسرے سال میں کیا ہے قینقاع کا واقعہ پیش آیا۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ اور پیش آیا ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ اس طاق میں تھے کسی بھی طریقے سے ہم مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو تہ تیغ کریں۔ تو انہوں نے ابو سفیان جو اب مکے کے سردار تھے، اس شخص نے 200 اونٹ سواروں کو لیا اور مدینے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور مدینے میں داخل ہوا۔ اور اس نے حوی ابن اخطب، ایک یہودی ہے، اس کے گھر پر گیا اس امید کے ساتھ، کیونکہ کفار مکہ کو بھی پتا تھا کہ یہودی بھی مسلمانوں سے خوش نہیں ہیں، تو ان سے ہمیں کچھ مدد مل سکتی ہے۔ تو ابو سفیان 200 اونٹ سواروں کو لے کر کیا ہے حوی ابن اخطب کے دروازے پر گیا، دروازہ خوب کھٹکھٹایا، لیکن حوی ابن اخطب نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر وہ مایوس ہو کر کیا ہے ایک دوسرا یہودی تھا سلام ابن مشکم، اس کے پاس گیا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، بڑے ہی اعزاز کے ساتھ، بڑے ہی اکرام کے ساتھ ابو سفیان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، شراب پلوائی، اور مدینے کے کیا ہے اس نے مخفی راز بتائے، مدینے کے خفیہ راز بتایا، کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے، کس طریقے سے کیا معاملات کرنے ہیں، سارے راز اس نے دے دیے۔ اب کیا ہے ابو سفیان نے کیا کیا، عریض نامی ایک محلہ ہے،
عریض نامی ایک محلہ ہے مدینے سے کچھ میل کی دوری پر. ایک تو مین مدینہ ہے, اب تو خیر وہ حالات بدل گئے, مدینہ بہت بڑا ہو گیا. جو مدینہ شہر تھا وہ چھوٹا سا شہر تھا, اس کے آس پاس میں بہت سے علاقے اور بہت سے دیہات, بہت سے گاؤں اطراف آباد تھے. تو عریض نامی ایک محلہ تھا, وہاں پر کیا ہے صحابہ کے کیا ہے جانور وغیرہ چلا کرتے تھے, اونٹ اور گھوڑے وغیرہ چلا کرتے تھے. اس نے کیا کیا, اس محلے پر حملہ کر دیا. ابو سفیان نے اس محلے پر حملہ کر کے وہاں جتنے بھی مکانات تھے ان کو آگ لگا دی. گھاس کے جو ڈھیر لگے ہوئے تھے, کیونکہ وہاں چراگاہ تھی, جانور چلا کرتے تھے, ان گھاس کے ڈھیروں کو آگ لگا دی. اور ایک صحابی ہیں سعد بن عمرو, انصاری صحابی ہیں, ان کو قتل کر دیا, ان کو قتل کر دیا. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ اطلاع ملی کہ عریض نامی محلے پر ابو سفیان نے کفار مکہ نے حملہ کر دیا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کیا صحابہ کو تیاری کا حکم دیا اور ہتھیار لگا کر صحابہ کیا اس کے پیچھے نکلے. اب جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ صحابہ پیچھے آ رہے ہیں اور نبی نے ہمارا تعاقب کیا ہے, نبی ہمارا پیچھا کر رہے ہیں, تو کیا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ پڑا. اور میدان چھوڑ کر بھاگ پڑا, کیا ہے مکے کی طرف اس نے رخ کیا. اپنے ساتھ ابو سفیان راستے میں کھانے پینے کے لیے کیا ہے ستو لے کر آیا تھا. ستو سمجھتے ہوں گے, عربی میں اس کو بولتے ہیں سویق. کیا بولتے ہیں؟ سویق. سویق کے معنی ستو عربی میں بولتے ہیں. تو کیا ستو کے بورے اور بوریاں وہ لوگ لے کر آئے تھے تاکہ راستے میں ہمیں ضرورت پڑ گئی. اس وقت ہوٹل تو ہوا نہیں کرتے تھے بھائی, ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے, تو ستو کھا کر کھجور کھا کر لوگ گزارا کرتے تھے جنگوں میں. تو ستو لے کر آئے تھے. جب پتہ یہ لگا کہ مسلمان ہمارا تعاقب کر رہے ہیں, مسلمان ہمارا پیچھا کر رہے ہیں, تو ستو کے بورے کیا ہے پھینک کر وہ لوگ کیا ہے اپنی جان بچا کر چلے گئے. تو اسی وجہ سے اس غزوے کا نام پڑا غزوہ سویق, ستو والا غزوہ. یعنی جس غزوے میں ستو کے بورے پھینک کر کفار چلے گئے تھے بزدلی کی وجہ سے, تو اس غزوے کو تاریخ میں کیا کہتے ہیں, جب آپ ہسٹری پڑھیں گے, نبی کی سیرت پڑھیں گے, سن 2 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کو کہا جاتا ہے غزوہ سویق. کیا کہا جاتا ہے؟ غزوہ سویق. اسی سن 2 ہجری میں, میں سن 2 ہجری پر بیان کر رہا ہوں, سن 2 ہجری میں بنو قینقاع کا واقعہ پیش آیا, سن 2 ہجری میں غزوہ سویق کا واقعہ پیش آیا, سن 2 ہجری میں ایک کارنامہ اور انجام دیا گیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالی, حالانکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے پہلے رشتہ دیا کہ آپ فاطمہ سے میرا نکاح کر دیں, اللہ کے نبی خاموش رہے, اور پھر حضرت عمر نے رشتہ دیا کہ آپ میرا نکاح فاطمہ سے کر دیں. لیکن اس روایت پر محدثین نے کلام کیا ہے. محدثین کہتے ہیں روایت بہت زیادہ ضعیف ہے اور ان روایتوں کا اعتبار نہیں ہے. ہاں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمائش ظاہر کی کہ آپ حضرت فاطمہ سے میرا نکاح کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ کے سامنے تذکرہ کیا, بیٹی کیا میں آپ کا نکاح میں علی سے کر دوں؟ تو حضرت فاطمہ نے خاموشی ظاہر کی, نہ تو انہوں نے ہاں کری نہ کری. تو دیکھیے اسلام میں یہ شرعی مسئلہ ہے کہ کنواری لڑکی کی خاموشی بھی کیا ہے, رضامندی کی دلیل ہے. کنواری لڑکی, اگر کسی کنواری لڑکی سے آپ نکاح قبول کروائیں کہ بھائی نکاح قبول ہے, وہ خاموش رہیں, کچھ نہ بولیں, تو خاموشی رضامندی کی دلیل ہے. یا وہ ہنس دے تو رضامندی کی دلیل ہے, یا وہ رو دے تو یہ بھی رضامندی کی دلیل ہے. یہ حنفیہ کا وہ مسئلہ ہے. تو اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی کا اظہار کیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رضامندی پر محمول کیا, اور پھر حضرت علی سے نکاح باقاعدہ کیا نکاح کی تیاری ہوئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خستہ حال تھے, کیونکہ یہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. ابو طالب کے 10 بیٹے تھے. ابو طالب مالی اعتبار سے بڑے کمزور ہو گئے تھے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی کفالت کی ہے, اپنے خرچے پر ان کو پالا پوسا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان کی پرورش کی ہے. حضرت علی جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچیرے بھائی بھی ہیں, سگے چچیرے بھائی بھی ہیں, کیونکہ ابو طالب اللہ کے نبی کے سگے چچا ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی بھتیجی ہیں, لیکن سگی بھتیجی نہیں ہے. سگی بھتیجی سے نکاح حرام ہے, لیکن اگر کیا ہے چچیری بھتیجی ہو تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی کے سگے چچیرے بھائی ہیں اور اللہ کے نبی کے داماد بھی بنے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی خستہ حال تھے. آپ کے پاس صرف ایک زرہ تھی, اور ایک یمنی بوسیدہ چادر تھی جس کو آپ پہنتے تھے, اور ایک کیا ہے آپ ایک یمنی چادر تھی جو آپ پہنتے تھے, اور ایک زرہ آپ کے پاس تھی. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سامان نہیں تھا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال و دولت کو معیار نہیں بنایا, یہ معیار بنایا کہ حضرت علی ایک تو بہت ہی زیادہ بہادر انسان ہے, بہت ہی زیادہ متقی انسان ہے, اور حضرت علی کیا ہے خاندانی اور نسبی اعتبار سے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اجازت لینے کے بعد حضرت علی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کہا ہے اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ زرہ جو تمہیں غزوہ بدر میں مال غنیمت کے طور پر ملی تھی وہ کیا ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس وہ زرہ ہے. تو اس زرہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیچ دیا. کس کے ہاتھ بیچا؟
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہ جا رہے تھے مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے. حضرت عثمان مل گئے اور یہ کہا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے میرا نکاح ہونا ہے, میں اس زرہ کو فروخت کرنے جا رہا ہوں. تو حضرت علی سے انہوں نے معلوم کیا اس زرہ کا آپ کیا مانگیں گے؟ تو انہوں نے جو قیمت بتائی, حضرت عثمان نے وہ زرہ لے کر ان کو وہ قیمت دے دی, کیونکہ انہیں پتا تھا یہ حضرت علی قبیلے قریش میں سے ہیں اور یہ لوگ بڑے خوددار ہوتے ہیں, یہ کیا ہے ایسے میرا ہدیہ قبول نہیں کریں گے. تو حضرت عثمان نے کہا زرہ کتنے کی بیچو گے؟ انہوں نے کہا اتنے کی. تو حضرت عثمان نے اتنے پیسے نکال کر دے دیے اور زرہ لے لی. پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا یہ زرہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے, یہ زرہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سامان وغیرہ خریدا اور اپنے نکاح کی تیاری کی. اب نکاح کے بعد حضرت علی کے پاس اپنا کوئی گھر نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے. آپ نے اپنے بیٹے کی طرح ان کی پرورش کی تھی اور اپنے اولاد کی طرح ان کی پرورش کی تھی. اب نکاح کے بعد کیونکہ الگ مکان کی ضرورت ہوتی ہے, الگ کمرے کی ضرورت ہوتی ہے, اور شرعی مسئلہ بھی یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کو ایک کمرہ وہ الگ سے ضرور دے, چاہے وہ کرائے پر ہی دے. یہ جو ہے نا ایک ہی کمرے میں اس میں کیا ہے ساس سسر بھی اس میں سب کچھ, یہ بالکل غلط ہے. یہ بیوی کا جائز حق ہے کہ اس کو ایک کمرہ شوہر الگ سے دے, وہ اسپیشل کمرہ ہو, وہ جس میں وہ کیا ہے تنہا بیٹھ کر آرام کر سکے, اپنا سامان رکھ سکے, تنہائی میں اس میں جا سکے. یہ نہ ہو کہ وہ ایک ہی کمرہ, اس میں باپ بھی, اس میں بیٹا بھی, اس میں دیور بھی, اس میں بھاوج بھی, اس میں نند بھی, نہیں, ایک کمرہ اسپیشل کیا ہے بہو کو دیا جائے. یہ کیا ہے شرعی مسئلہ ہے. خیر, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا کوئی معاملہ نہیں تھا, تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے مکان کا انتظام کرا دیں, آپ ہمارے لیے مکان کا انتظام کرا دیں. ایک صحابی ہیں حضرت حارث بن نعمان, بڑے مالدار صحابی ہیں, مدینے کے ہیں اور بڑے ہی سخی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جان قربان کرنے والے. تو انہوں نے کئی مکانات اللہ کے نبی کو ہدیے میں دیے تھے, کئی مکانات. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ انہی صحابی سے کہیں, حارث بن نعمان سے, کہ کوئی ایک مکان ہمارے لیے بھی دے دیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اے فاطمہ مجھے اب شرم آتی ہے, کئی مکان وہ مجھے دے چکے ہیں, اب میں دوبارہ ان سے کوئی مکان کی درخواست کروں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. حارث بن نعمان کو یہ بات پتہ لگ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکان کی ضرورت ہے. وہ تڑپتے ہوئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نبی آپ نے مجھ سے اظہار کیوں نہیں کیا, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, میرا مال یہ میرا اپنا مال نہیں ہے, یہ آپ کا ہی مال ہے, اور اگر جو مکان آپ مجھ سے لے لیتے ہیں بطور ہدیہ جو آپ کو دے دیتا ہوں, مجھے اس میں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے, اگر وہ مکان میرے پاس رہ جائے تو مجھے بالکل بھی خوشی نہیں ہوگی. یعنی جو مکان آپ لے لیتے ہیں اس مکان کے دینے میں جتنا خوش ہوں اس کو رکھنے میں اتنا خوش نہیں ہوں. تو انہوں نے فوراً کیا ہے ایک مکان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا اور یہ کہا کہ اس مکان میں زندگی گزاریں. تو اس مکان میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بسر کری اور اپنی کیا ہے نئی شادی کی شروعات کی. تو سن 2 ہجری میں ایک واقعہ یہ پیش آیا. اسی طریقے سے سن 2 ہجری میں ہی روزے فرض ہوئے ہیں, اب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے. سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے. سن 2 ہجری میں صدقۃ الفطر فرض ہوا ہے. صدقۃ الفطر جس کو ہم فطرہ بولتے ہیں, اس سے پہلے صدقۃ الفطر فرض نہیں ہوا تھا. سن 2 ہجری میں ہی سب سے پہلے مسلمانوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی ہے. اس سے پہلے عید الفطر کی نماز کیا ہے واجب نہیں تھی. تو سن 2 ہجری کے جو واقعات ہیں, قینقاع کا واقعہ, غزوہ سویق کا واقعہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح, اور اسی طریقے سے رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے. صدقۃ الفطر کیا ہے سن 2 ہجری میں فرض ہوا. اسی طریقے سے عید الفطر کی جو سب سے پہلی نماز ادا کی گئی ہے وہ سن 2 ہجری میں ادا کی گئی ہے. تو سن 2 ہجری کے واقعات یہ ہیں. اب سن 2 ہجری میں ہی ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے, اور ایک اہم کیا ہے جنگ, جس کو اسلام کی تاریخ میں کہتے ہیں غزوہ احد, جنگ احد. احد ایک پہاڑ ہے مدینے سے تقریباً 1.5-2 میل کے فاصلے پر, بلکہ مدینے سے سامنے ہی نظر آتا ہے. جب آپ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہوں گے تو سامنے سے, کیونکہ کئی کلومیٹر تک بڑا زبردست پہاڑ ہے, وہ پہاڑ آپ کو مسجد نبوی سے آپ کو نظر آ جائے گا. مسجد نبوی کے آپ صحن میں کھڑے ہوں گے, سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ جائے گا, یعنی 3-4 کلومیٹر دور ہوگا. تو غزوہ احد یعنی احد کی پہاڑی کے آس پاس ایک جنگ ہوئی, کفر اور اسلام کی بڑی خطرناک جنگ. اور اس جنگ, وہ جو جنگ تھی وہ غزوہ بدر کے نتیجے میں ہوئی تھی. کیوں؟ کفار مکہ مکمل تیاری کر رہے تھے کہ ہم کیا ہیں اپنے مقتولین کا, اپنے جو ہمارے رشتہ دار اعزاء و اقارب قتل ہوئے ہیں, ہم ان کا بدلہ ہر حال میں لے کر رہیں گے. اور اسی جوش
اور اسی جذبے کا نتیجہ تھا غزوہ سویق، جس میں سعد بن عمرو قتل ہوئے، جس کو ستو والا غزوہ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر کفار نے تیاری کر کے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور کیا ہے مدینے کے بالکل قریب آ کر احد پہاڑ کے قریب اپنا لشکر کا پڑاؤ ڈال دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کر کے اور صحابہ کو بلایا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، کفار ہمارے مقابلے پر آ چکے ہیں اور کفار کا پورا لشکر تیار ہو کر مدینے پر چڑھنے کی تیاری کر چکا ہے، اندر سے یہودی بھی ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اکثر صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ عورتوں کو، بچوں کو قلعے میں محفوظ کر دیا جائے اور ہم لوگ کیا ہیں جانثارانہ مقابلہ کریں۔ لیکن کچھ نوجوان صحابہ جو غزوہ بدر میں نہیں جا چکے تھے، غزوہ بدر میں نہیں جا سکے تھے، ان کا جوش اور ولولہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا کہ ہم اپنے گھر میں رہ کر لڑیں، بلکہ ان کا یہ تھا کہ ہم میدان میں جا کر اور میدان میں ان سے کیا دو ہاتھ کریں گے، اور ہم کیا ہیں ان کو بتائیں گے کہ دیکھو کیا ہے ہم کس طریقے سے تمہیں شکست دیں گے۔ تو انہوں نے نبی سے یہ فرمائش کی کہ ہماری رائے یہ ہے کہ ہم کیا ہے مدینے سے باہر نکل کر کفار کا میدان میں مقابلہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان نوجوان صحابہ کی رائے سنی، نبی کمرے کے اندر گئے اور آپ نے اپنی زرہ پہنی اور آپ نے اپنا مغفر لگایا اور تلوار اور ہتھیار سے لیس ہو کر نبی باہر آ گئے۔ تو اب صحابہ کو یہ لگا کہ نبی غصہ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم نے نبی کی رائے کے خلاف رائے دے دی ہے۔ صحابہ نے معذرت چاہی کہ اے نبی آپ ہمیں معاف کر دیجئے، کیونکہ نبی کی بھی مرضی یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، اور بڑے بڑے انصار اور مہاجرین صحابہ کی بھی مرضی تھی، لیکن کچھ نوجوان صحابہ کی مرضی یہ تھی کہ ہم مدینے سے باہر نکل کر اور میدان جہاد کے اندر اور میدان کے اندر مقابلہ کریں، تاکہ کیا ہے اپنی بہادری کے جوہر دکھلائیں اور کفار کو شکست فاش دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رائے کو ترجیح دی، اور پھر نبی نے کہا کہ اب کسی بھی نبی کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ ہتھیار کو چڑھا کر، ہتھیار کو پہن کر، زرہ کو پہن کر اتار دیں، یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے نبی نے پھر صحابہ کو چلنے کا حکم دیا، اور احد کے پہاڑی کے بالکل قریب اس طریقے سے نبی نے پڑاؤ ڈالا کہ احد کا پہاڑ پیچھے ہے اور آپ سامنے کھڑے ہیں۔ پھر آپ نے جنگ کے نقشے کی ترتیب دی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے غزوہ بدر کے پورے واقعے کو بیان کیا جائے گا کہ غزوہ احد کے پورے مکمل واقعے کو بیان کیا جائے گا کہ احد کا غزوہ کس طریقے سے ہوا ہے، اور احد کے غزوے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، احد کے غزوے میں کیا ہے کتنے کفار قتل ہوئے، اور مجموعی طور پر مسلمانوں کو اس میں کامیابی ملی یا مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سننے، سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا